حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال میں شمار کرتے تھے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کی احتیاطیں ان کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ہمارے ہاں جو ہم گناہ تصور نہیں کرتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑے گناہ ہوتے تھے۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کسی نے دعوت کر دی اپنے گھر میں، آپ تشریف لے گئے، انہوں نے آٹا کے لیے چھاننی رکھی ہوئی تھی اور چھاننی سے آٹا چھان کر پکایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے چیخ ماری، فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس گھر میں بدعت شروع ہو گئی ہے تو میں کبھی بھی اس گھر میں نہ آتا۔ فرمایا رسول اللہ کے دور میں ہم آٹا چھان کر نہیں کھاتے تھے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، پھر ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کہ کبھی بھی حضور نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، یعنی صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ تو مہلکات ہلاک کرنے والے کام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صغیرہ صغیرہ نہیں رہ، کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا جب توبہ کر لی جائے، اور صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا جب اس پر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، جسے ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ صبح سے لے کے شام تک اتنے چھوٹے چھوٹے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ سے نہ بچنے والے کی مثال تو یوں ہے کہ کوئی بندہ کسی درندے کو دیکھے، وہ اسے کاٹنے کی کوشش کرے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر ایک اونٹ ہلاک کرنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو تو اس نے بچا لیا، لیکن وہی بندہ چھوٹی چونٹی نے ایک نے کاٹا، اس نے کچھ نہیں کہا، پھر دوسری نے تیسری نے، حتیٰ کہ ان چونٹیوں نے کاٹ کاٹ کر اسے زمین پر گرا دیا، اسے ہلاک کر دیا۔ یعنی وہ چھوٹی چیزوں سے نہ بچا اور چھوٹی چیزوں نے اسے نقصان پہنچا دیا اور بڑی چیزوں سے وہ بچتا رہا۔ تو یہ مثال ہماری ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ تو گناہ ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم گناہ نہیں تصور کرتے، یہ چھوٹے گناہ ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ اگر ہم اس کو نہیں چھوڑتے تو وہ آہستہ آہستہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور قیامت والے دن اس بندے کو وہ یہ گناہ گھیر کر تباہ و برباد کروا دیں گے جن کو یہ گناہ تصور نہیں کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام نے فرمایا کہ تم تو یہ محسوس ہی نہیں کرتے، تم تو یہ محسوس ہی نہیں کرتے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ لوگ مرنے والے کے ساتھ جا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں۔ وہ صحابی نے چیخ ماری، رو کر کہنے لگا اللہ کی قسم، ہمارے دور میں تو جب کوئی شخص کسی جنازے کے ساتھ جاتا تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ مرا کس کا ہے، تعزیت کس سے کریں، ہر کوئی اتنا دکھی ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کس بات کی کہ یہ جا رہا ہے اور میں نے بھی جانا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو لیے پھرتے تھے کہ ہم کیسے بچیں گے، ہم نے بھی آخر مر جانا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کا ایک غلام تھا، اس نے ایک دن دودھ کا پیالہ یا شربت کا پیالہ آپ کو پیش کیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک بندے کے ساتھ شرط لگائی تھی زمانہ جاہلیت میں، وہ شرط میں جیت گیا تھا، آج وہ مجھے ملا، اس نے مجھے پیسے دیے وہ شرط کے، تو اس سے میں نے یہ آپ کے لیے دودھ خریدا۔ آپ نے چونکہ پہلے پی لیا تھا، آپ نے اپنی زبان منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کر دی، اتنی زبردست کہہ کی کہ غلام کہتا ہے میں سمجھا کہ آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ پھر آپ رو کر کہنے لگے یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے نکال دیا ہے، جو اندر آنتوں میں چلا گیا یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے مشک آیا، خوشبو آئی، آپ نے تولنے کے لیے پوچھا کہ کس کی ڈیوٹی لگایا، تو آپ کی بیوی کہنے لگی میں تول لیتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں تولتی ہوں۔ ایک مرتبہ بھی انہوں نے کہا، دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ مال غنیمت ہے، جب تو تولے گی تو تیرے ہاتھوں سے لام اعلیٰ خوشبو لگے گی، اور وہ خوشبو تو اپنے کپڑوں پر ملے گی،
تو میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں سے زیادہ حصہ میرے گھر میں ہے. آپ اندازہ کر لیں. حالانکہ یہ کوئی اتنی گناہ کی بات نہیں تھی. ایک مرتبہ یوں آتا ہے کہ آپ کی بیوی یہ خوشبو تول رہی تھی تو خوشبو دوپٹے سے لگ گئی. آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئی خوشبو؟ جو میں تول رہی تھی تو وہ جو ہاتھوں سے لگی تھی میں نے دوپٹے سے مل لیا. آپ نے وہ دھونا شروع کر دیا. اسے مل مار کر جب تک وہ خوشبو ختم نہ ہو گئی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں. اب یہ ہے ان لوگوں کی احتیاطیں. جب بندہ بڑے تو بڑے چھوٹے گناہ سے بھی بندے کو کوشش کرنی چاہیے بچنے کی، کوشش کرنی چاہیے بچنے کی. ہم لوگ چھوٹے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو بڑے سے نہیں بچتے، ان کو گناہ صبر نہیں کرتے. جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ سچ بولیں. یہ ہماری گٹی میں آ گیا ہے کہ جھوٹ ہم نے بولنا ہی بولنا. حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا سے کے گناہ سے بھی بچ جائیں. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور کبھی بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا. جب طریقے کو نہیں چھوڑا تو آج ان کا نام بھی زندہ ہے. لوگ ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گئی، اللہ پر راضی ہو گئی. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ایک ایک طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرتے تھے. ایک جنگ کے دوران کافی دن ہو گئے صحابہ محنت کر رہے تھے لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے سارے اکٹھے ہوئے مشورہ کیا کہ لگتا ہے ہم سے کوئی رسول اللہ کا طریقہ چھوٹ گیا ہے. سب نے مشورہ کیا کیونکہ کچھ دن ہوئے ہم نے مسواک نہیں کی. مسواک کرنے شروع کی، ساروں نے ٹہنیاں توڑی اور مسواک شروع کر دی. دشمن نے اپنا جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ مسلمان کر کیا رہے. جب وہ گیا تو وہ سارے مسواک کر رہے تھے. وہ جلدی واپس آ گئے، کہنے لگا بھی دوڑ جاؤ، اب وہ دان تیز کر رہے ہیں تمہیں کچا چبانا چاہتے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی سنت پر انہوں نے دبل دیا. جب انہوں نے مسواک کو دیکھا تو وہ سارے دوڑ گئے اور بغیر جنگ کے اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. یہ رسول اللہ کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں. ہم کسی کا حق کھانا گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا ہم گناہ نہیں سمجھتے، امانت میں خیانت کرنا ہم گناہ نہیں سمجھتے، وعدہ خلافی ہم گناہ. یہ تو عموماً ہمیں بیماریاں پائی جا رہی کہ وعدہ کرے بھی میں ہونے آمدہ پہ بس 2 گھنٹے، یہ گناہ نہیں ہے. ایک بندہ انتظار کر رہے ہو، آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں 4 بجے ملوں گا، آپ 5 بجے آ جائیں آگے، یا تو اس سے وعدہ 5 بجے تک کریں میں جی مجھے 400 روپیہ دے دیں میں کل دے دوں گا. وہ کل ہی نہیں آتی، عرصہ دراز گزر جاتا ہے. یہ گناہ نہیں ہے. تو یہ تو پتہ چلے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ لے، معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے معاف کر دے. تو اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے ہر اس کام سے بچے جو بندے کو ہلاکت کی طرف لے جائے، جو بندے کو بربادی کی طرف لے جائے، اور ہر وہ کام کرے جو بندے کو کامیابی کی طرف لے جائے. بس یہ انسان کی زندگی ہونی چاہیے.